آپ سب نے ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب سے سنا کہ آج کا یہ اجلاس امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور مجھ سے یہ بات کہی گئی کہ امارت شریعہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے کانوں تک پہنچائیں۔ عجب بات ہے کہ 104 سال سے جو نظام اپنا فیض ملت کو پہنچا رہا ہے، اس وقت ہم انہیں اس نظام کے تعلق سے کچھ بتائیں، لیکن یہ سوال وقت کی ضرورت بن گیا ہے، اور جو باتیں لوگوں سے دریافت کی جاتی ہیں تو ان کی طرف سے جو جواب ملتا ہے اس سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں نے امارت شریعہ کو چندہ تو دیا ہے، اس کے اکابر سے مصافحے تو کیے ہیں، ان کے خدمات کے بہت ساری پہلوؤں کو یاد تو رکھا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ امارت شریعہ کیا ہے، اس تعلق سے جو جواب ملتا ہے تو بڑا محدود جواب ملتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ امارت شریعہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو ایک انجمن کی شکل میں دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور بھی تنظیمیں کھڑی ہیں، ادارے کھڑے ہیں اور ساری جمعیتیں کھڑی ہیں، امارت شریعہ کا نظام بھی شاید اسی کے ایک نمونے کے طور پر ہے۔ لیکن میں آپ سے بڑی قوت کے ساتھ آج یہ ذکر کر دوں کہ امارت شریعہ کو ادارہ سمجھنا، انجمن سمجھنا، کوئی تنظیم سمجھنا اور اس کے لیے کچھ اس طرح کے بولنا امارت شریعہ کے حیثیت کی صحیح تعبیر اور تشریح نہیں۔ امارت شریعہ دراصل اس نظام کا بنیادی حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جس کو تم نے امیر منتخب کیا ہے اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول نے جس نظام کو برپا اور کھڑا کیا تھا اور جس نظام کی سیادت اور قیادت وہ کر رہے ہیں، اس نظام مصطفیٰ کے بنیادی حصے کو تم اسی طریقے سے تسلیم کرو اور مانو جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی لیے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امارت شریعہ ہم مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمان رسالت میں نظام اسلامی برپا کیا تھا اور آپ کے بعد خلفائے اسلام نے خلافت کی شکل میں جس کو زمین پہ کھڑا کیا، یاد رکھیے امارت شریعہ دراصل اسی کا بنیادی حصہ، اسی کی حسین تعبیر اور آج ہمارے درمیان اسی کا ایک اچھوتا نمونہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، امارت شریعہ جس کی ایک عملی شکل پھلواری شریف پٹنہ میں دیوار اور مکان کے اعتبار سے قائم ہے، فکر کے اعتبار سے نہیں، فکر کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے تو یہ فکر آج سے 1446 سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برپا کر دیا تھا، لیکن اپنے در و دیوار کے اعتبار سے جب اس فکر کو کھڑا کیا گیا اور دنیا کے عظیم ترین عالم دین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جب امارت شریعہ آ کر اور ان کے نقش عمل کو دیکھا تھا تو آج بھی ان کی تحریر موجود ہے کہ یہ خلافت اسلامی کا وہ نمونہ ہے کہ میرا یقین کہتا ہے کہ کبھی بھی اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت پلٹ کر آئی تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو امارت شریعہ کے بزرگوں نے نقش عمل ترتیب دیا ہے۔ گویا یہ امارت شریعہ اس نظام مصطفیٰ کا بنیادی حصہ اور اس کی جھلک ہے، اور اس نظام مصطفیٰ اور اس اسلامی فکر جس کو آج امارت کے عنوان سے ملت جانتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ
کہ ہم کسی ادارے کے ساتھ نہیں، ہم کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، بلکہ اس نظام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں، خلافت کے اس عنوان کے ساتھ وابستہ ہے جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ نے جس کو سنبھالا تھا اور جس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ پڑھیے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ رسالت میں اسلام کو جس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا تک اس پیغام الہی کو پہنچایا، اور ان کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس امانت کی حفاظت کر کے اس نظام مصطفیٰ کو اپنی صلاحیت و استطاعت کے بقدر دنیا میں پھیلایا۔ ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام امارت جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، جس کی اتباع سیدنا ابو بکر صدیق نے کی تھی، آج اسی خلافت کی جھلک کے ساتھ اور امیر شرعی کے سائے کے ساتھ اس ملک میں جہاں زمام اعلیٰ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ دینی زندگی ایک امت ایک جماعت بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ امارت شریعہ جس دن سے در و دیوار کی حیثیت سے اس کی بنیاد پڑی، فکر تو قدیم ہے، اس تاریخ سے امارت شریعہ نے جو اپنا سفر طے کیا، ملک کے اس 104 سالہ تاریخ کو دیکھیے، کسی ملک کے کونے میں کوئی پتا بھی ملت کے خلاف ہلا، کسی نے انگلی شریعت پر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ پہلی چٹائی ہے جہاں سے حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے حالات کے رخ کو موڑنے اور ملت کے خلاف اور شریعت کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کا دندہ شکن جواب دیا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کے ایک ایک ورق کو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ کی نظروں میں تاریخ ہے، اور ہم میں سے جو پڑھا لکھا طبقہ یہ موجود ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ادارے سے عظیم نظام سے اس زمین پر ملت کی خدمت کے کتنے بڑے کام انجام دلائے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ جب ہم لوگ کسی بھی مسئلے کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو امارت شریعہ کی چٹائی وہ چٹائی ہے جہاں ملت کی مسیحائی کا سب سے پہلا فریضہ انجام پاتا ہے۔ کلکتہ کی سرزمین پر جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہے، بلا شبہ آپ کے دل کا جو رشتہ امارت شریعہ سے قائم ہے، آپ کے اندر جو امیر شریعت کی محبت اور اطاعت کا جذبہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کا اس کانفرنس ہال میں تجدید عہد کے لیے ہم لوگ پوری قوت ایمانی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ جو نظام مصطفیٰ مجھ کو ملا ہوا ہے، جو امیر شریعت کا سایہ ہے، پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ انشاءاللہ آخری دم تک ہم لوگ اپنے فرض کو نبھائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ سب کے ہاتھ اٹھے کہ اللہ کے نام پر جو امیر شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، جو نظام مصطفیٰ کے عنوان سے نظام امارت قائم ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگی پوری تابعداری کے ساتھ، جذبہ اطاعت کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گی۔